الحمد للہ وکفا وسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الصلاة تنہی عن الفحشاء والمنکر سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہ رب العزت نے ہمیں جو دین اسلام عطا فرمایا ہے، یہ دین اسلام ہمیں اللہ رب العزت کے احکامات کا پابند بناتا ہے۔ جب بندہ کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو جاتا ہے تو اللہ رب العزت کے کچھ احکامات بندے کی طرف متوجہ ہو جاتے ہیں۔ ان احکامات کی پابندی کرنا بندے کے اوپر لازم اور ضروری ہو جاتا ہے۔ چنانچہ ان احکامات میں سے جو سب سے بڑا حکم ہے اللہ رب العزت کا، وہ نماز کے قائم کرنے کا ہے۔ مسلمان ہو جانے کے بعد سب سے پہلا، سب سے بڑا اور سب سے اہم حکم اللہ رب العزت کا وہ نماز کے قیام کا ہے۔ ایک حدیث مبارکہ کے اندر آتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بنی الاسلام علی خمس، کہ اسلام کی بنیاد وہ 5 چیزوں پر رکھی گئی ہے۔ سب سے پہلے نمبر پر آپ نے فرمایا، شہادت اللہ الہ الا اللہ و اشہد ان محمد الرسول اللہ، کہ سب سے پہلے تو اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ رب العزت کے سوا کوئی معبود نہیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ اس بات کی گواہی دینے کے بعد فوراً حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اقام الصلاۃ، اور نماز کو قائم کرنا ہے۔ تو اسلام لانے کے بعد سب سے پہلا حکم وہ نماز کے قیام کا ہے۔ نماز یہ ایک ایسی اہم عبادت ہے کہ اللہ رب العزت نے جا بجا قرآن پاک کے اندر اس کا تذکرہ فرمایا ہے۔ جگہ جگہ پر اللہ تعالیٰ نے نماز کے قیام کا حکم دیا ہے۔ کم و بیش 700 مرتبہ اللہ رب العزت نے قرآن عظیم الشان میں نماز کے قائم کرنے کا حکم دیا ہے۔ اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ نماز کتنی اہم عبادت ہے کہ اللہ رب العزت نے کم و بیش 700 مرتبہ قرآن کے اندر اس کا تذکرہ فرمایا ہے۔ اور نماز یہ ایک ایسی عبادت ہے کہ اس کو ام العبادات کہا جاتا ہے، کہ ساری عبادات کی جڑ، اصل اور بنیاد وہ نماز ہی ہے۔ اور اللہ رب العزت نے اس نماز کی عبادت کے اندر باقی تمام عبادات کو جمع فرما دیا ہے۔ اور اللہ رب العزت نے قرآن کے اندر ارشاد فرمایا، ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، کہ بے شک نماز یہ انسان کو بے حیائی اور برائی سے روک دیتی ہے۔ جو بندہ پابندی کے ساتھ نماز پڑھتا رہے گا تو ایک وقت آئے گا کہ اگر اس بندے کے اندر کوئی نہ کوئی برائی پائی جاتی ہوگی، اللہ رب العزت اس نماز کی پابندی کی بدولت اس بندے سے اس برائی کو دور فرما دیں گے۔ اور نماز یہ ایک ایسی اہم عبادت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جو بندہ پابندی کے ساتھ 5 نمازوں کو پڑھتا رہے گا تو اللہ رب العزت اس بندے کو اپنی ذمہ داری کے ساتھ جنت کے اندر داخل فرمائیں گے۔ یہ بہت بڑی فضیلت اور بہت بڑی بات ہے کہ اللہ رب العزت خود ذمہ لے لیتے ہیں اس بندے کا کہ جو پابندی کے ساتھ نمازوں کو ادا کرتا ہے۔ اور جو شخص پابندی کے ساتھ نمازوں کو پڑھتا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، حدیث مبارکہ میں یہ بات آتی ہے کہ اللہ رب العزت اس بندے سے گناہوں کو دور کر دیتے ہیں۔ اس بندے کے گناہ ایسے جھڑ جاتے ہیں جیسے کہ خزاں کے موسم میں درختوں سے پتے جھڑ جاتے ہیں۔ اور اسی طرح ایک اور حدیث مبارکہ کے اندر بھی آتا ہے کہ جو شخص پابندی کے ساتھ نماز پڑھتا رہے گا، اللہ رب العزت اس بندے کے گناہوں کو معاف کر دیں گے۔ وہ بندہ گناہوں سے ایسے پاک صاف ہو جائے گا
کہ جیسے ایک شخص روزانہ نہر میں 5 مرتبہ غسل کر رہا ہو، تو جیسے اس غسل کرنے والے کے بدن پر کوئی میل کچیل نہیں رہے گا، وہ بندہ پاک صاف ہو جائے گا، تو اللہ رب العزت نماز کی بدولت بندے کو گناہوں سے پاک صاف فرما دیں گے۔ اور نماز کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے بھی لگایا جا سکتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ مجھے دنیا کی 3 چیزیں پسند ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان 3 چیزوں میں سے ایک نماز کے بارے میں فرمایا ہے، جعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ، کہ نماز تو میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ اندازہ لگائیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تمام نبیوں کے سردار ہیں، اللہ رب العزت کے محبوب ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کے اندر اس چیز کو اپنی پسند بتایا ہے کہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک تو نماز کے اندر ہے۔ اس لیے نماز ہر عاقل بالغ مسلمان کے اوپر فرض ہے۔ اللہ رب العزت نے نماز کو لازم قرار دیا ہے۔ نماز کی اللہ رب العزت نے چھوٹ اور معافی نہیں دی ہے، یہ سب سے اہم عبادت ہے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب اس دنیا سے پردہ فرما رہے تھے تو اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک پر جو آخری الفاظ تھے ان میں سے ایک یہ بھی تھا کہ آپ کی زبان مبارک سے الفاظ نکل رہے تھے، الصلاۃ الصلاۃ الصلاۃ، کہ لوگوں نماز کی پابندی کرنا، لوگوں نماز کی پابندی کرنا۔ اب ایک دوسرے پہلو سے اگر ہم سوچ لیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے نکلے ہوئے یہ آخری الفاظ ہیں، گویا کہ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وصیت تھی کہ جو آپ دنیا سے جاتے ہوئے لوگوں کو تاکید کرتے ہوئے جا رہے تھے۔ اس لیے نماز کی پابندی کرنا وہ ہر مسلمان کے اوپر لازم اور ضروری ہے۔ ایک حدیث مبارکہ کے اندر آتا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الصلاۃ عماد الدین، کہ نماز تو دین کا ستون ہے، من اقامہا فقد اقام الدین، کہ جس نے نماز کو قائم کیا تو اس نے دین کو قائم کیا، ومن ہدمہا فقد ہدم الدین، اور جس نے نماز کو گرا دیا تو اس نے تو دین کو ہی گرا دیا ہے۔ تو نماز کی پابندی سے گویا ایسا ہے کہ اس بندے کا دین قائم ہے، اور جو بندہ نمازوں کا اہتمام نہیں کرتا ہے گویا اس بندے کا تو دین ہی نہیں ہے۔ یہ کتنی بڑی وعید حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہے۔ اور بعض احادیث کے اندر نماز کے اجر و ثواب کے بارے میں آتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ جس نے نہایت سکون کے ساتھ نماز پڑھی، اللہ رب العزت جنت میں ایک فرشتے کو حکم فرما دیتے ہیں، وہ فرشتہ جنت کے ایک دریا کے اندر غوطہ لگا کر باہر نکلتا ہے، اس کے پروں سے جتنے قطرے پانی کے ٹپکتے ہیں اتنی ہی نیکیاں اللہ رب العزت اس بندے کے نامہ اعمال کے اندر لکھ دیتے ہیں۔ اب قربان جائیں اللہ رب العزت کے انعام پر، اللہ رب العزت کے احسان پر، کہ ایک طرف تو اللہ رب العزت کا حکم ہے اور اللہ تعالیٰ اس حکم پر پھر بندے کو اجر اور انعامات بھی عطا فرما رہے ہیں۔ اگر اللہ رب العزت کوئی انعام اور اجر نہ بھی دیتے تو پھر بھی بندے کے اوپر لازم اور ضروری تھا کہ وہ اللہ کے حکم کو مانتا، لیکن اللہ رب العزت بہت بڑی ذات ہے، اللہ رب العزت بہت قدردان ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے حکم بھی دیا اور ساتھ میں اجر و ثواب کا وعدہ بھی فرمایا ہے۔ تو جو بندہ نمازوں کی پابندی کرتا رہے گا اللہ رب العزت کی طرف سے یہ بے شمار انعامات اور بے شمار اجر و ثواب بندے کو ملتے رہیں گے۔ اور دوسری طرف اگر خدا نخواستہ جو بندہ نماز کی پابندی نہیں کرتا ہے اس کے بارے میں پھر حدیث مبارکہ کے اندر وعیدیں بھی آئی ہیں۔ ایک حدیث پاک کے اندر آتا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، کہ جس بندے نے جان بوجھ کر نماز کو چھوڑ دیا تو اس بندے نے کفر کیا ہے، یعنی یہ کافروں والا کام ہے
کہ ایک طرف کافر بھی نماز نہیں پڑھتا اور دوسری طرف مسلمان بھی نماز نہیں پڑھتا، تو اس نے مسلمان ہو کر بھی وہ کفار والا کام کیا ہے۔ اور ایک اور حدیث مبارکہ کے اندر آتا ہے کہ مومن اور کافر کے درمیان فرق کرنے والی چیز نماز ہے۔ نماز سے پتہ چل جاتا ہے کہ یہ بندہ مومن ہے یا یہ بندہ کافر ہے۔ اور اسی طرح ایک روایت کے اندر آتا ہے، حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ جس بندے نے جان بوجھ کر ایک نماز کو قضا کر دیا تو اللہ رب العزت ایک فرشتے کو حکم دیتے ہیں کہ جو اس شخص کا نام جہنم کی آگ کے بنے ہوئے دروازوں میں سے ایک دروازے پر لکھ دیتا ہے۔ اب اس انسان کو آگ کے بنے ہوئے دروازے میں سے گزرنا پڑے گا، اس قصور کی وجہ سے کہ اس نے جان بوجھ کر نماز قضا کی تھی۔ اسی لیے حدیث پاک میں آتا ہے کہ جس کی ایک نماز قضا ہو گئی تو ایسے ہی ہے کہ جیسے اس کے گھر کو آگ لگ گئی ہو، اس کے بیوی بچے سب اس میں جل کر مر گئے ہوں، کہ جتنا نقصان اس شخص کا ہوتا ہے اس سے زیادہ نقصان اس شخص کا ہوتا ہے کہ جو جان بوجھ کر نماز کو چھوڑ دیتا ہے۔ اور حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ نے اپنی کتاب کے اندر لکھا ہے کہ ایک بے نمازی کی نحوست وہ 40 گھروں تک جاتی ہے۔ اب ذرا اندازہ لگائیے کہ جس گھر میں خود بے نمازی رہتا ہوگا اس گھر کے اندر نحوست کا کیا عالم ہوگا، اور اگر کسی گھر کے سارے ہی افراد بے نمازی ہوں تو اس کی نحوست کا پھر کیا عالم ہوگا۔ اور جو شخص نماز کی پابندی نہیں کرتا ہے اللہ رب العزت وہاں سے برکتوں کو اٹھا لیتے ہیں، پھر اس گھر کے اندر برکتوں کا ڈیرا نہیں ہوتا، وہاں پر پھر ہر طرف بے برکتی اور بے سکونی کی فضا گرم ہوتی ہے۔ اور نماز کی پابندی نہ کرنے کا ایک نقصان یہ بھی ہوتا ہے کہ اللہ رب العزت ایسے شخص کی اولاد کو بھی اس کا نافرمان بنا دیتے ہیں، پھر وہ بندہ پچھتاتا ہے، روتا ہے، لیکن پچھتانے سے پھر کچھ ہونے والا نہیں ہوتا ہے۔ تو اس لیے ہم نمازوں کی اہمیت کرنے والے بن جائیں۔ جب انسان دنیا سے چلا جائے گا تو اللہ رب العزت جب عبادات کا انسان سے سوال و جواب کریں گے تو نماز کے بارے میں سب سے پہلے پوچھا جائے گا۔ جس کی نمازیں اچھی نکل آئیں اللہ رب العزت باقی اعمال کے بارے میں چشم پوشی کا معاملہ فرما دیں گے، آسانی کا معاملہ فرما دیں گے، اور اس بندے کے باقی اعمال بھی اچھے نکل آئیں گے۔ اگر خدا نخواستہ نمازوں میں کمی ہو گئی تو اس کی وجہ سے بندے کو نقصان اٹھانا پڑے گا۔ اس لیے ہر بندہ نماز کی اہمیت کو سمجھے کہ یہ اللہ رب العزت کا سب سے بڑا حکم ہے، اور اللہ رب العزت نے مجھ پر اس کو فرض قرار دیا ہے۔ اللہ کے اس حکم کو مان کر، اس کو سمجھ کر، اس کی اہمیت کو دل میں بٹھا کر بندہ نمازوں کی پابندی کرنے والا بن جائے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو نماز کی پابندی کرنے والا بنائے، پابندی کے ساتھ نمازوں کو ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔